خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ آہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دنیا کی زندگی میں برکتیں ہوں، راحتیں ہوں، نعمتوں میں اضافہ ہو، بڑھوتری ہو، اور اللہ بھی مجھ سے خوش ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس بندے کی آخرت بن جاتی ہے اور دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی عمل ہے، کوئی وظیفہ ہے، کوئی فارمولہ ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، شکریہ ادا کیا جائے، شکر کیا جائے، اس کو ایک دم پکڑ لیا جائے کہ شکر کے راستے سے برکتیں بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، راحتیں بھی ملے گی۔ جب اللہ خوش ہوں گے تو سب مل جائے گا۔ جس کے پاس رب ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے پاس رب نہیں، اللہ نہیں، اس کے پاس کچھ نہیں، وہ بندہ پریشان ہے۔ اس لیے انسان ہر موقع پر یہ دیکھے کہ کیا اللہ مجھ سے خوش ہے؟ اگر خوش ہے تو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں۔ ہاں، سب خوش ہیں، سب راضی ہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے، تنہائی پاک نہیں ہے، گناہ چھوٹ نہیں رہے، دنیا کی محبت دل سے نکل نہیں رہی ہے، اور سب خوش ہے، فرمایا کہ اے انسان، اب بھی تو خوش نہیں ہے کیونکہ تیرے پاس اللہ کا تعلق نہیں ہے۔ تو اصل چیز ہے اللہ کا تعلق۔ دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ بڑھے، کم نہ ہو، گھٹے نہیں، اس میں اضافہ ہو، اس میں برکتیں ہوں۔ اس کا ایک واحد راستہ ہے، شکر اگر ادا کرنا سیکھ لوگے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، بڑھوتری کرے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں پیرس سے نیو یارک سفر میں جا رہا تھا، فلائٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے سب کا کھانا آتا ہے، حضرت فرماتے ہیں فلائٹ میں میرا بھی کھانا آیا، تو میں کتاب پڑھ رہا تھا اور اس وقت مجھے کھانے کی کوئی تمنا نہیں تھی۔ اب کیا کریں؟ تو میرے بازو میں ایک مستورات بیٹھی ہوئی تھی، ایک لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس کی 2 سال کی چھوٹی سی بچی بھی تھی، 2 سال کی، وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ بازو کی مستورات نے دیکھا کہ یہ تو کھانا نہیں چاہ رہے ہیں، تو مجھے کہا کہ یہ آپ کا کھانا میں لے لوں، میں کھا سکتی ہوں، میں استعمال کر سکتی ہوں؟ حضرت نے فرمایا کہ بالکل، آپ لے لیجئے۔ حضرت فرماتے ہیں میں کتاب پڑھنے میں مشغول ہو گیا، اس نے میرا کھانا کھولا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ چل میں تجھے کھانا کھلا دوں۔ ایک لقمہ اس کے منہ میں رکھا اور کہا کہ یہ انکل کو تھینک یو کہ تمہارا شکریہ، تم نے ذریعے کے طور پر ہمیں یہ کھانا دیا۔ دوسرا لقمہ رکھا، پھر کہا کہ انکل کو تھینک یو کہ۔ حضرت فرما رہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کی تعلیم ہونی چاہیے وہ ایک غیر نے اپنائی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی، ایمان والوں کی جو تعلیم ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کو شکر ادا کرنا سکھایا جائے، اپنے بچوں کو سلو کر دو، پہلے سے ہی تھا شروع، اپنے بچوں کو شکر ادا کرنا سکھایا جائے۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، اس چھوٹی سی بچی نے اس کی ماں کے کہنے پر 35 مرتبہ 35 مرتبہ مجھے تھینک یو کہا۔ حضرت تو ہل گئے کہ ہم
اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، کسی کا محتاج نہیں بنایا ہمیں، بڑی شان سے اپنی نعمتیں کھلاتا ہے. اور ہمارا حال تو آج کیا ہے کہ ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، اور کھانا اچھا ہو تو اور جلدی بھول جاتے ہیں. اور اگر شادی میں کھا رہے ہوں، 4 لوگ مل رہے ہوں اور بڑا شاندار کھانا رکھا ہو تو سارے ہی بات کرتے کرتے شروع کر دیتے، سارے ہی بھول جاتے. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تو مجھے کھانا ملنا ہی چاہیے تھا. ارے اللہ نے دیا ہے، اللہ نے کھانے کی توفیق دی ہے، یہ کھانا اللہ نے بھیجا ہے، 2-2.5 گھنٹے کسی نے پکایا ہے، اور اس میں جو نمک استعمال ہوا ہے وہ 3-4 مہینے کی محنت کے بعد آیا ہے. اس میں جو مرچ اور مسالے استعمال ہوئے ہیں وہ 3-4 مہینے کی محنت کے بعد آئے ہیں. اس میں جو ٹماٹر اور پیاز استعمال ہوئی ہے وہ کئی مہینوں کی محنت کے بعد آئی ہے. ایسے نہیں آ گیا ہے کھانا. 4-5 مہینے کا اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام حرکت میں آیا، اور لوگوں نے کھیتی کی، مزدوری کی، بیج بوئے، اور بڑی محنت کے بعد 4-5 مہینے کی محنت کا خلاصہ ہمارے سامنے رکھا ہوتا ہے کھانا، اور انسان اس کو بغیر شکر کے کھا لیتا ہے. اس لیے یہ افسوس کی بات. حضرت فرماتے ہیں میرے دل پر بہت لگا کہ اس کی ماں کے کہنے پر ایک 2 سال کی بچی نے مجھے 35 مرتبہ تھینک یو کہا کہ انکل آپ کا شکریہ، انکل آپ کا شکریہ، انکل آپ کا شکریہ. حضرت فرماتے بڑا تعجب ہوا کہ یہ چیز تو ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی. آپ دیکھیں، اسی لیے فورین والوں کے پاس ایک بڑا طبقہ ہے، ان کے پاس ایمان تو نہیں ہے لیکن ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، ان کا بات کرنے کا طریقہ بہت اچھا ہے، ان کو انسانیت کا احترام ہے. وہ لوگ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی کو ستاتے نہیں، راستے پر گندگی نہیں کرتے، ان کو صفائی پسند. بہت سی وہ چیزیں جو اسلام نے پسند کی ہے یہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اور ہمارے مسلمان وہ چیزیں چھوڑے ہوئے ہیں. ایک شخص ہمارے نوساری میں کینیڈا سے آئے. میں نے ان کو پوچھا بھائی کینیڈا میں ایسا کیا ہے جو انڈیا میں نہیں، اور انڈیا میں ایسا کیا ہے جو کینیڈا میں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ مولانا کینیڈا والوں کے پاس اخلاق ہے جو انڈیا والوں کے پاس نہیں. بڑی سے بڑی ٹکر لگ جائے فوراً اس طرف سے سوری، ساری لڑائی ختم، سارا جھگڑا ختم، سارا مسئلہ ختم. کوئی حجت بازی نہیں کرتا، کوئی ایک دوسرے کو جواب نہیں دیتا، سوری، تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ سوری بہت بڑا لفظ ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے. بھائی معاف کر دیجیے، کیا ہوا، میری غلطی ہے، سوری. اور یہ تھوڑا عجیب لفظ بھی ہے. اگر ہم لوگ سوری کہہ دیں تو جھگڑا ختم، اور آئی سی یو روم سے باہر آ کر اگر ڈاکٹر سوری کہہ دے تو انسان ختم. تو یہ تھوڑا ایک عجیب لفظ بھی ہے. تو مجھے کہا کہ مولانا کینیڈا والوں کے پاس اخلاق ہے جو انڈیا والوں کے پاس نہیں، اور انڈیا والوں کے پاس ایک بڑا طبقہ ہے، ان کے پاس ایمان ہے، اور یہ ایمان کینیڈا والوں کے پاس نہیں. اللہ کریں کہ ہمیں اخلاق مل جائے اور ان کو ایمان مل جائے تو دنیا میں 4 چاند لگ جائے. ایمان مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہو. ہمارے اخلاق بہت بہتر ہو، ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، صاف ستھری ہماری پاکیزہ زندگی، ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ. کوئی ہمارے پاس پریشان حال آدمی آئے تو ہم سے 2 منٹ مل کر وہ اپنے غم کو ہلکا محسوس کرنے لگے کہ میں دنیا کے خوشحال آدمی سے مل کر آیا. جتنی مرضی تکلیف ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، وہ سب دل کے اندر بند ہو اور اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو. قیامت کے دن جو چیز ترازو کو سب سے زیادہ جھکائے گی وہ اچھے اخلاق ہوں گے. اچھے اخلاق کا وزن بہت اونچا ہوگا. بہت سی مرتبہ دن میں روزہ رکھنے والے اور رات بھر نمازیں پڑھنے والے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جس مقام تک اچھے اخلاق والا پہنچ جاتا ہے. معمولی بات ہے،
کامل ایمان، مکمل ایمان کہاں پر ہوتا ہے؟ اخلاق پر. محنت شروع ہوتی ہے ایمان سے اور اس کا اینڈ کیا آتا ہے؟ اچھے اخلاق. یہ پوری دنیا میں جو دین پھیلا نا، یہ کوئی تلوار کے زور پر اور جنگ کی وجہ سے نہیں پھیلا، اچھے اخلاق سے پھیلا ہے. صحابہ کرام کے اخلاق، پیارے نبی کے اخلاق، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، فیملی والوں کے ساتھ، رشتہ دار والوں کے ساتھ، مہاجرین کے ساتھ، انصار کے ساتھ. طائف والوں کو اخلاق بتا رہے ہیں، مار کھا کے اخلاق بتا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ایک تو ہمارے اندر شکر ادا کرنے کا جذبہ ہو. اپنے اندر ایک بات طے کریں کہ ہم چھوٹی چھوٹی نعمت پر بھی شکر ادا کریں گے. چھوٹی نعمت کی بات بہت دور، ہم اتنی بڑی بڑی نعمتوں میں ہیں جس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر صاحب میرے یہاں مہمان بن کر آئے. ڈاکٹر صاحب کھانا کھایا. اب ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بھائی آپ قیلولہ کر لو. حضرت نے فرمایا کہ تکیہ دیتا ہوں، آپ تکیہ وغیرہ بستر وغیرہ لگا دیتے، آپ قیلولہ کر لو. انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے صرف تکیہ دے دیجئے اور اس تکیے کو دیوار پر لگا دیجئے تو میں بیٹھ کر سو لوں گا. حضرت نے فرمایا کہ لیٹ کر سونے کی بھی گنجائش ہے، آپ لیٹ جائیے. تو ڈاکٹر صاحب نے ایک عجیب بات کہی، دل ہلا دینے والی بات کہی. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کا جو سسٹم اور نظام چلایا ہے کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو جس نلی سے کھانا اندر جاتا ہے تو جو لقمہ اندر گیا اس کے بعد وہ نلی بند ہو جاتی ہے، یعنی وہ کھانا اب واپس نہیں آ سکتا، بیک نہیں آ سکتا، منہ کے راستے سے عام طور پر نہیں نکل سکتا. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے کہ وہ نلی ایسے پیک ہو جاتی ہے، کور ہو جاتی ہے. تو اسی کی برکت ہے کہ لوگ لیٹ کر کے سوتے ہیں. حضرت کچھ سالوں سے وہ میری نلی فیل ہو گئی. اب جب بھی میں سوتا ہوں تو جو بھی کھایا ہوتا ہے پیٹ کی چیزیں میرے منہ کے راستے سے باہر آتی. تو اسی لیے میں ایک لمبی مدت سے لیٹ کر سونے کی نعمت سے محروم ہوں. میں لیٹ کر سو نہیں پاتا. حضرت فرماتے ہیں اس وقت احساس ہوا کہ ہم تو سمجھتے کھانا ہی اللہ کی نعمت ہے، لیکن وہ کھانے کا اندر جانا اور نلی کا بند ہو جانا اور اس کا منہ کے راستے سے نہ نکلنا اور اطمینان سے ہمارا لیٹنا اور سونا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اتنی نعمتیں کہ ہم گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہمیں تو چاہیے کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہوتے، ہم پورے کے پورے اللہ کے دیوانے ہوتے. کہیں اور کہیں اور نہ 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 نہ، مسجد میں اور باہر اور شادی کے موقع پر اور گھومنے کے موقع پر اور نہ 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 نہ. دو رنگی چھوڑ یک رنگی ہو جا، ایک اللہ کا ہو جا. کیا ہے دنیا والوں کے پاس؟ سب پریشان ہیں، سب کے مسئلے حل نہیں ہوتے. فیشن میں عزت نہیں، سادگی میں عزت ہے. رسم و رواج میں عزت نہیں، سادگی میں عزت ہے. اپنے آپ کو بڑا بتانے میں عزت نہیں، اپنے آپ کو مٹانے میں عزت ہے. اپنے آپ کو مٹانا، سادگی کہ ہم کون، ہم کچھ نہیں، ہم سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ. ربنا تیری پناہ، سب تو ہی تو، باقی سب فنا، سب آپ ہی ہے اللہ، اور ہمیں آپ کے پاس آنا ہے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے بندے بن کر کے زندگی گزارے، بڑے بن کر کے زندگی نہ گزارے، بڑی باتوں کے ساتھ زندگی نہ گزارے. خدا کی زمین پر کبھی بھی اکڑ کے نہ چلے، یہ ایسا وہ ایسا، نہ 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 نہ. سب اچھے ہم سے، ہم ایسے ویسے ہیں، باقی سب تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، ہمارا ان سے واسطہ نہیں پڑا. دیکھو دنیا کی زندگی گزر جائے گی، مسئلہ آخرت کا ہے. شاعر نے کہا یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، عزتی کے ساتھ رہے کہ ذلتی کے ساتھ رہے، مالداری کے ساتھ رہے کہ غریبی کے ساتھ رہے، صحت کے ساتھ رہے کہ بیماری کے ساتھ رہے. یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے.
اصل تو وہاں ہے. موت کے وقت اللہ خوش ہے کہ نہیں؟ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, آج رات رخصتی ہے, سہیلیاں تعریف کر رہی ہے کہ تیرے کپڑے اچھے ہیں, کوئی کہتا ہے تیری مہندی اچھی ہے, کوئی کہتا ہے تیرا سونا اچھا ہے, کوئی کہتا ہے کہ تیرے اخلاق اچھے ہیں, تو بہت خوشحال رہے گی. وہ رونے لگی. ماں نے کہا میری بچی کو کیوں رلاتے ہو؟ سہیلی نے کہا ہم نے تو تعریف کی اس کی, سب نے اچھی بات کہی, یہ رو رہی ہے. اس کو پوچھا تو کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا تمہارے اچھا کہنے سے میں اچھی نہیں ہو جاتی, رات میں اگر میرا شوہر کہہ دے نا تو اچھی ہے تب اچھی ہوگی. آج دو آدمی ہمارے بارے میں کوئی اچھی بات کر دیں تو ہم پھولے نہیں سماتے. ارے ان کے اچھا کہنے سے اچھا نہیں ہوتا, اور کسی کا برا کہنے سے کوئی برا نہیں ہوتا. وہ تو موت کے وقت اللہ کہہ دے کہ ہاں میں تیرے سے خوش ہوں, اس کی ساری محنت ہے. اب سب کو پتا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا تو موت کے وقت خدا اس سے کبھی بھی خوش نہیں ہوگا, تو پھر انسان ہمیشہ چھوٹا بن کے زندگی گزارتا. اسی لیے میرے عزیزوں, ایک نیت یہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم شکر کے ساتھ زندگی گزاریں. آپ دیکھیں ہم کتنی میٹھی نیند سوتے ہیں, آرام سے لیٹ کر کے سوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہماری وہ نلی فیل کر دیتا جس سے کھانا بیک آتا, منہ کے راستے سے باہر آ جاتا, تو میں اور آپ بھی سو نہیں پاتے. حالانکہ وہ ڈاکٹر ہیں, سب کا علاج کر رہے ہیں, لیکن خود اپنا علاج نہیں کر سکتے. چونکہ صحت بھی اللہ دیتا ہے, بیماری بھی اللہ دیتا ہے, کامیابی بھی اللہ دیتا ہے, ناکامی بھی اللہ دیتا ہے, خوشی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے, غمی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. خوشی کا موقع ہو شکر ادا کریں, غمی کا موقع ہو صبر کریں. شکر کرنے والا بھی جنتی ہے اور صبر کرنے والا بھی جنتی ہے. شکر بہت بڑی نعمت. جس کو یہ فارمولا سمجھ میں آ گیا, آج تقریباً سب بڑے بڑے اللہ والے بن گئے, اور ایک دم بہاروں میں. دنیا یہاں سے وہاں ہو رہی ہے, بے برکتی, پریشانی, مندی, تو ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, ان کے پیشانی پر بل نہیں آتا, ایک دم خوشحال. کیوں؟ انہوں نے شکر کا بزنس لے لیا ہے کہ اپنے کو شکر ادا کرنا ہے, اور اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ نعمتوں میں اضافہ کروں گا. پوری دنیا غلط ہو سکتی, خدا کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا. تو اللہ والوں نے شکر کا بزنس تھام لیا. شکر کرنے والا آگے نکل جاتا ہے. ایک آدمی تھا, وہ 10ویں میں فیل ہو گیا, میٹرک کی ایگزام میں فیل ہو گیا. فیل ہوا تو اس کو بڑا افسوس ہوا, اس نے شہر ہی چھوڑ دیا کہ یہاں لوگ مجھے ذلیل کریں گے, یہاں لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے, اس سے بہتر ہے شہر ہی چھوڑ دو. 8 سال کے بعد سر سے ملاقات ہوئی. سر نے کہا بھائی بیٹا تو کہاں چلا گیا؟ فیل ہوا تو کیا ہو گیا؟ ملاقات کرتا, ملتا. تو نے نہ ملاقات کی, نہ ملا, اور نہ شہر میں کبھی نظر آیا. کہ سر مجھے معاف کرنا, اللہ کا شکر ہے کہ میں فیل ہو گیا. فیل ہونے پر شکر کا جی سر, اللہ نے مجھ پہ بہت بڑا کرم کر دیا. وہ حکیم ہے, اس کا ہر فیصلہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے. میں سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ فیل ہونا میرے لیے بہت بڑی خیر ہو گئی. اچھا کیا خیر ہو گئی بیٹا؟ کہ حضرت میں فیل ہو گیا نا, تو مجھے اس شہر میں رہنا اب اچھا نہیں لگا, میں دوسرے شہر میں دور چلا گیا. اب میرے پاس تو ڈگری تو تھی نہیں, تو میں کیا کرتا؟ تو میں نے پتھارا لگایا, کچھ چیزیں بیچنا شروع کی. تھوڑے بہت پیسے بنے تو میں نے بنیان بیچنا شروع کی. پھر تھوڑے بہت پیسے بنے تو میں نے کرائے پر دکان لی اور کپڑے کی دکان شروع کی. پھر اور برکت ہو گئی, میں شکر ادا کرتا رہا. جو آدمی فیل ہونے پر شکر ادا کرتا ہو, وہ نفع ملنے پہ کتنا شکر ادا کرتا ہوگا. تو کہا میری ایک دکان ہو گئی. اس کے بعد میں نے دوسری دکان خریدی. حضرت الحمدللہ میرے فیل ہونے کی برکت, اللہ کا بڑا شکر ہے, آج میں 2 بڑی بڑی دکانوں کا مالک ہو گیا. اگر میں پاس ہوا ہوتا تو کہیں نوکری کر رہا ہوتا اور سیٹ تنگ کرتا ہوتا اور میں ناشکری کرتا ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. تیرا اللہ حکمت والا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت کے خلاف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ حکیم ہے. کچھ لوگ ہیں
وہ فیل ہونے پر بھی شکر ادا کر رہے ہیں. اور ہم ہیں ایک بڑا طبقہ ہے کہ نعمتوں پر بھی شکر کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. کامیابی کا راستہ، ہمیشہ خوش رہنے کا راستہ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ. ایک طرف تو اللہ کی عطا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، ہاتھ پکڑنے کا کام کر رہے ہیں، پیر چلنے کا کام کر رہے ہیں، دماغ صحیح سالم ہے، ہم پاگل نہیں ہیں، ہم پاگل کھانے میں نہیں ہیں، دنیا ہمیں پاگل نہیں کہتی، سب کو پتا ہے یہ عقل مند ہے، یہ صحیح سالم ہے. کتنے لوگ نابینا ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو گونگے ہیں ہم بول رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سننے سے معذور ہیں الحمدللہ ہم سن رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ پیر میں لکوا لگ گیا ہے الحمدللہ ہمارے ہاتھ پیر میں لکوا نہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، صحت ہمارے ساتھ، جوانی ہمارے ساتھ، تندرستی ہمارے ساتھ. اور لاک ڈاؤن جیسے ماحول میں اللہ تعالیٰ ہماری ایک وقت کی چائے آگے پیچھے نہیں کرتا، رات میں میٹھی نیند سلاتا ہے. ہم تو سو جاتے ہیں لیکن اللہ کی قدرت اپنا کام کرتی ہے اور ہمارا پورا کھانا پیٹ کے اندر ہضم ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صبح اٹھ کے فارغ ہوتے ہیں، ارے اگر اللہ اپنی سسٹم روک دیتا تو کبھی فارغ نہیں ہو سکتا. اور اس بیماری میں انسان کو صبح اٹھ کر ہسپتال لے جانا پڑتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہمارے بچے صحیح سالم. کتنے ماں باپ ہیں، ایک ماں باپ ملے 25 لاکھ روپے خرچہ کر دیا، بچے سن نہیں سک رہے، بول نہیں سک رہے، اور ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف نہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہمارے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم شکر ادا کر کے اللہ کے دیوانے ہوتے، اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کرتے، ہم سب کا اللہ کے راستے میں وقت لگتا، ہمارے بچے اسلامی لباس میں ہوتے، حافظ، عالم، قاری، مفتی بن رہے ہوتے، اور گھر میں امن و امان ہوتا، گھر میں چین سکون ہوتا، گھر میں جنت کا ماحول ہوتا اور خوشیاں ہوتی، بہاریں ہوتی. ہم بھی اپنے بچوں کو شکر ادا کرنا سکھایا ہوتا تو آج تو زندگی گزارنے کی مزہ ہی کچھ اور ہوتا. اب کیا کریں؟ کچھ نہیں، دوبارہ ایک نیت کریں، ایک ارادہ کریں، ایک عزائم کریں کہ یہ ساری چیزیں میں اپنے گھر سے شروع کروں گا. گھر دیکھ کر الحمدللہ. آپ کا یہ جو پول ہے اس پر میں 3 مہینے پہلے گزرا تھا تو میں نے تھوڑا سا گننے کی کوشش کی کہ رات میں کتنے لوگ سوئے ہوئے ہیں اس پول پر. تو تقریباً 65 لوگ سوئے ہوئے تھے، ان کے پاس گھر کوئی نہیں. آپ کے بہت قریب ہے، کیا جوان کیا بوڑھے. آپ کے قریب سامنے فٹ پاتھ پر میں نے دیکھا کہ دونوں میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں، ایک بچے نے رونا شروع کیا. اب بچے کو مجھے تو نہیں پتا لیکن بعد میں مجھے پتا چلا اس بچے کو جولی کی ضرورت ہے، اس کو بسکٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس جولی نہیں ہے. اوڑھنے کے لیے دونوں میاں بیوی کے پاس ایک ہی چادر ہے. دونوں جلدی سے اٹھے، اس چادر کو دونوں نے جولی بنایا، اپنے بچے کو اس میں رکھا اور 15 منٹ تک جولی دی، تب جا کے وہ بچہ سویا. ساری نعمتیں ہم تو جتنا روئے اتنا کم ہے، کانٹوں پہ سجدہ کرے تو کم. آپ کے اس طرف کے پول پر میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بچے کے پاس سوتے وقت تکیہ نہیں تھا، 7 سال کا بچہ. اس کے ماں باپ تو مجھے نظر نہیں آئے، ہو سکتا ہے آس پاس کہیں ہو، مجھے نظر نہیں آئے. اس بچے نے کیا کیا، جوتا اتارا اور اپنے جوتے کو سر کے نیچے رکھا اور اسی پر سر رکھ کے سو گیا. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ثاقب، تکیہ بھی اللہ کی نعمت ہے، بلینکٹ بھی اللہ کی نعمت ہے، رہنے کے لیے گھر دیا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ہمیں تو چاہیے ہم شکریہ ادا کرتے، گھر کو دیکھ کر، گھر والی کو دیکھ کر، بچے کو دیکھ کر، بائک کو دیکھ کر، دکان کو دیکھ کر، کاروبار کو دیکھ کر، اچھے کپڑوں کو دیکھ کر، اچھے کھانوں کو دیکھ کر، اپنی بہترین زندگی کو دیکھ کر. یہ بادشاہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ان کو اے سی ملے گا؟ اس زمانے میں بجلی نہیں تھی، بادشاہ نے کبھی سوچا تھا کہ ان کو پنکھا ملے گا؟ اس زمانے میں فریز نہیں تھا، بادشاہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ہم کو فریز کا ٹھنڈا پانی ملے گا؟ اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، بادشاہ نے کبھی سوچا ہوگا کہ ایک قوم ایسی آئے گی جو پریس والے کپڑے پہنے گی، استری والے؟ ارے کیا نعمتیں ہیں ہمارے ساتھ. اب شکر کی ضرورت ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اس کو تو اپنا وظیفہ بنا لیں اور اپنی آنکھوں سے نعمتوں میں اضافہ دیکھیں، بڑھوتری دیکھیں. اور اللہ جب خوش کرنے پر آتا ہے تو عجیب و غریب خوش کر دیتا ہے. کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں اس کو نظر انداز کریں. ایک بوڑھے میاں آئے ڈاکٹر صاحب کے پاس،
کہ ڈاکٹر صاحب صحیح دکھ نہیں رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے. تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے لائف میں. زندگی ایک سفر ہے, چلتے رہو. اتار چڑھاؤ تو آئیں گے, بس گیئر بدلتے رہو, رکو مت. رکنے والا منزل پہ نہیں پہنچتا ہے, چلنے والا پہنچتا ہے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب جی اونچا سنائی دیتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا, بڑھاپے کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب 4-5 دانت بھی گر گئے. ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. وہ غصے ہو گیا, یہ کیا بڑھاپا لگا رکھا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. آپ کا غصہ بھی بڑھاپے کی. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ بیماری لگ گئی ہے تو بیماری اپنا کام کرے, ہم اپنا کام کریں. ہمارے ایک استاد ہیں, ان کے خادم نے کہا حضرت آپ بیمار بہت ہیں, اوابین بیٹھ کے پڑھ لو. یہ لوگ تو اوابین چھوڑتے نہیں, اور ہمیں تو 12 سال کی عبادت کا ثواب چاہیے نہیں, تو ہم چلے جاتے 4 منٹ کی چھوڑ کے. 2 رکعت سنت تو پڑھ رہا ہے, اور اگر 2 کر کے 4 رکعت پڑھ لیتا تو مغرب کے بعد پڑھی جانے والی 6 رکعت کو اوابین کہتے ہیں. 4 منٹ کا مسئلہ تھا. گراہک کے ساتھ کھڑا رہے گا, چائے پینے کے لیے کھڑا رہے گا, رمضان میں پڑھے گا اوابین, اتنی نیکی کر رہا ہے, اور بھی نیکی کرے گا. اور رمضان کے علاوہ میں حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ میں جا رہا تھا, تھوڑا جلدی میں تھے سفر میں. میں سمجھا کہ ابھی اتنی جلدی میں تو شاید حضرت اوابین نہیں پڑھیں گے. ارے تو دنیا آگے پیچھے ہو جائیں, یہ اپنی اوابین چھوڑنے تیار نہیں. نیکی چھوڑ دیں, کمائی چھوڑ دیں, آخرت کی تیاری چھوڑ دیں, کیا پتا کل کو اوابین ملی نہ ملی. اور ہمارے پاس تو نیکیاں بہت ہیں, 2 رکعت پڑھ کے چلے, دیکھا جائے گا آخرت. اور گراہک آوے تو 10 کی جگہ 12 بجے دکان بند کرے گا, اور اللہ دے رہا ہے تو نہیں لے گا, اور کہتا ہے میں پریشان ہوں. وہ دے رہا ہے, لے تو صحیح. یہی تو ہے, اس کے خزانے کھلے ہوئے ہیں. یہ مطلب تھوڑی کہ 2 کروڑ روپے آ جائیں گے. خزانے کھلے ہوئے ہیں تو اوابین پڑھ, نیکیاں دیں گے. تسبیح پڑھ تو نیکیاں دیں گے. ایک سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ تو دے رہے ہیں. تو ہمارے ان کے خادم نے کہا حضرت بیٹھ کے نماز پڑھ لو نا اوابین, آپ بیمار ہیں. بولے دیکھ یہ بات مت کرے, بیماری کا کام کرے, مجھے میرا کام کرنے دے, اس کو اس کا کام کرنے دے. میں سوچتا نہیں ہوں بیماری ہے. اوابین پڑھ لی کھڑے کھڑے. 1 ہفتے کے بعد طبیعت اچھی ہو گئی. اس کو بلایا, بولے تو میرا ثواب کم کرنا چاہتا تھا, دیکھ وہ اوابین کا وقت چلا گیا, اور الحمدللہ میں نے کھڑے کھڑے پڑھ لی. آج میرے نامہ اعمال میں اس کا ثواب موجود ہے. کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم جو بھی کرتے ہیں اسے لکھ لیتے ہیں. کچھ کر لیں. ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ بدھوار کے دن شام کو ایک آدمی نے مجھے ہاتھ بتایا بائک پہ, اور جمعرات کے دن ظہر میں وہ دفن ہو گئے. صبح میں انتقال ہو گیا, اور ظہر کے بعد ان کو دفن کر دیا. شام کو تو ہاتھ بتایا, ایک دم فرسٹ کلاس, کوئی تکلیف نہیں. میرے دوست کہنے لگے مجھے ہاتھ بتایا کہ کیسے ہو. میں کہا الحمدللہ اچھا ہوں. اور ظہر میں اٹھ کے دکان پہ آیا تو پتا چلا وہ قبر میں ہے. شام کو بائک پہ ہے. ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے, کل کہاں ہے کچھ پتا نہیں ہے, آج رات کہاں ہے کچھ پتا نہیں ہے. ایک دن تو ہمیں جانا ہے. نیت کرو, اللہ کو راضی کر کے جائیں گے. اس معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. آخرت کے معاملے, اپنا وقت آیا چلے گئے 3 دن, اپنا وقت آیا چلے گئے گش میں, اپنا وقت آیا چلے گئے اللہ والوں کی مجلس میں. بچوں کو پڑھا لیا, گھر میں دینداری والا ماحول قائم کر لیا کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے جئیں گے, اور اس کی محبت میں مر کر کے اپنی اور اپنے بچوں کی آخرت بنا لیں گے. اس کو عقل مند کہتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے دین کے بارے میں فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.